حضرت خالد بن ولید قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور فن سپہ گری اور تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی، مگر حضرت خالد بن ولید کے دل میں اسلام کی صداقت کا آفتاب طلوع ہو گیا اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دے کر اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام سے قبل حضرت خالد بن ولید مکہ کے ان شرفاء میں سے تھے جو بتوں کی پرستش کو ہی عبادت مانتے تھے۔ بت پرستی عربوں کی نس نس میں سرایت کر چکی تھی۔ عرب مشرکین قبل الاسلام بہت سے بتوں کو پوجتے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے اور ان کے لیے انسانی قربانی دیا کرتے تھے۔ ان کی چند مشہور دیویوں اور بتوں میں 3 بت بہت زیادہ مقبولیت رکھتے تھے، جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ یہ تینوں بت زیادہ تر ایک ساتھ ہی دیکھے جاتے تھے۔ لات کو چاند کی دیوی مانا جاتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ گندم کی بالیاں اور لبان بھی اکثر اس کے بت پر تراشے ہوئے دیکھے گئے۔ منات عقیدے اور موت کی دیوی تھی۔ لوگ خود کے بچاؤ اور اپنے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اس کی مدد پکارا کرتے تھے۔ اس کے بت کے ہاتھ میں ایک مرتبان کی شکل کا برتن ہوتا تھا جسے مشرکین موت کی صراحی کہا کرتے تھے۔ یہ بت ایک بوڑھی عورت کی شبیہ تھی۔ ان تینوں میں سب سے معتبر اور طاقتور مانی جانے والی دیوی عزا تھی۔ وہ دن اور رات کے ستاروں کی دیوی تھی۔ اس کے حوالے سے یہ روایات مشہور ہیں کہ اس کا نشان جنگ اور محبت تھا اور اس کے بت کے ساتھ اکثر شیر کے بت بھی بنائے گئے۔ ان تینوں دیویوں کے الگ الگ مندر تھے۔ عرب ان دیویوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ عزا دیوی کا مندر ان سب میں سے نمایاں تھا، جو کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر واقع وادی نہلہ میں موجود تھا۔ وہاں عربوں نے اس کی نسبت سے ایک پتھر نصب کر دیا تھا اور وہ اسے اس کے بت کے طور پر پوجتے تھے۔ مشرقی مکہ کی طرف طائف میں 3 درخت اس کے لیے بہت ہی مقدس تھے۔ عزا بت کی پرستش کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، عربوں کے تمام بت ریزہ ریزہ ہوتے گئے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام سے پہلے کی باقی برائیوں اور آخری بچے جانے والے بتوں کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان 630 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کو نہلہ کے مقام پر روانہ کیا، جہاں قریش اور کنانہ کے قبائل عزا بت کی پوجا جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس مندر کا رکھوالا بنی شائبہ میں سے تھا۔ اس عہد میں عزا کو سب سے اعلیٰ خدا مانا جاتا تھا۔ اسلامی تاریخ کے اسکالر ابن القلبی بیان کرتے ہیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عربوں کی عزا دیوی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، جو ان 3 درختوں میں سے ایک میں مقیم تھی۔ حضرت خالد بن ولید جب نخلا پہنچے تو وہاں ایک درخت کو جڑ سے کاٹ ڈالا اور واپس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس درخت کے کاٹنے کے بعد کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید نے نہیں میں جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسری بار بھیجا اور دوسرے درخت کو کاٹنے کے بعد بھی یہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو تیسری بار آخری درخت ختم کرنے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید جب تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے اپنی تلوار اٹھائے آگے بڑھے تو ایک بھیانک صورت لمبے بکھرے بالوں والی چڑیل ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے اس کا محافظ کھڑا تھا، جو اس کے مندر اور بت کا رکھوالا تھا، جس کا نام السلامی تھا۔ اس نے اس چڑیل کو حضرت خالد بن ولید کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے قبل کہ وہ چڑیل کو وار کرتی، حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، جس سے وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے السلامی کو بھی قتل کر دیا اور آخری تیسرے درخت کو بھی کاٹ دیا، جس میں وہ چڑیل مقیم تھی۔ حضرت خالد بن ولید جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت عزا تھی اور وہ اب کبھی بھی پوجی نہیں جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ عرب ان دیویوں کو خدا کی بیٹیاں اور نعوذ باللہ فرشتے مانتے تھے۔ عرب کی ان تینوں بتوں کا ذکر قرآن کی سورہ نجم آیت نمبر 19 اور 20 میں موجود ہے۔ غرانیق کہانی کیا ہے اور شیطانی آیات جنہیں دی سیٹانک ورسز کہا جاتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت پر پہنچے، جس کا ترجمہ یہ ہے،
تو کیا دیکھا تم نے لات اور عزا کو اور منات تیسری ایک اور؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے تو ابلیس نے 2 جملے ان سے بلوائے جو کہ وحی کا حصہ نہیں تھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہوا: وہ خوبصورت سفید اعلیٰ پرندے فرشتے ہیں اور ہم ان کی شفاعت چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مشرکین پرجوش ہو گئے اور بولے، محمد نے آج سے قبل کبھی ہمارے خداؤں کو اچھا نہیں بولا۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے اور تمام مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے۔ تمام لوگ بہت خوش ہوئے، پھر اپنے اپنے راستے نکل پڑے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا کہ میں یہ 2 جملے آپ کی طرف وحی کر کے نہیں لایا، یہ سب شیطان ابلیس کا پیدا کردہ ہیجان اور ذہنی تہلیک ہے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی لوگوں کو خبردار کیا، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے، وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی صد نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض فاسد اور خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہیں۔ بہت سے مفسرین اور علماء وقت نے اس روایت کو بہت ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مشرکین کے سامنے دہرائیں اور شیطان نے ان کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے۔ اگر یہ روایات مان بھی لی جائیں تو یہ نبی کی غلطی پر سوال اٹھاتی ہیں اور وحی کی حقیقت اور سچائی کو خراب کرتی ہیں۔ اگر اس بات کو مفروضے کے طور پر بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی مذہبی اسکالرز نے یہ بات صاف طور سے بیان کی ہے کہ یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ شیطان نے یہ کلمات مشرکین کو سنوائے، نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ یہ صرف ابلیس کا الہام تھا جو مشرکین سمجھنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اس بات کی مزید تفصیل اور تحقیق کے لیے معزز سامعین ابن کثیر کی تفسیر سورہ حج دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے سلمان رشدی جو کہ 19 جون 1947 کو انڈیا کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے کے ناول دی سیٹینک ورسز کے بارے میں سنا ہوگا، مگر اس کی وجہ تنقید اور اس ناول کے بین ہونے کے بارے میں نہیں جانتے۔ سلمان رشدی کی تحریریں جو کہ زیادہ تر مذہبی اور سیاسی نازک موضوعات پر مبنی ہوتی تھیں، اکثر تنقید کی زد میں رہتی تھیں۔ ان کا ناول دی شیم جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر تھا بہت مشہور ہوا، مگر ان کا چوتھا ناول دی سیٹینک ورسز کو ایک الگ ہی مقبولیت کا سامنا ہوا۔ اس ناول کے کچھ واقعات ایک ایسے کردار کے گرد گھومتے ہیں جسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا، اور نبی کی ان آیات کو پڑھنے کا واقعہ ایسے انداز میں بیان کیا گیا جس نے پبلش ہوتے ہی امت مسلمہ میں ایک آگ بھڑکا دی، جس نے اس ناول کو گستاخی رسول پر مبنی قرار دیا اور دنیا کے بہت سے اسلامی ممالک میں اس کے اشاعت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایران کے روحانی تحریک بانی آیت اللہ نے اسے قابل مذمت قرار دیا اور رشدی کے خلاف فتویٰ جاری کروا دیا۔ فتویٰ اس وقت کے اسلامی فقہ سے لیا گیا جو بعد ازاں ایران کی حکومت نے واپس لے لیا۔ کئی سال سلمان رشدی چھپتا پھرتا رہا۔ 12 اگست 2022 میں نیو یارک کے ایک ادارے میں خطاب کے دوران مجمع سے ایک شخص نکلا اور سٹیج پر چڑھ کر سلمان رشدی پر چاقو سے کئی حملے کیے، جس کے نتیجے میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی، اس کا ایک جگر متاثر ہوا اور وہ ایک بازو سے اپاہج ہو گیا۔ اس پر حملہ کرنے والے کا نام ہادی مطر تھا، جس نے اس پر حملہ کرنے پر کسی بھی قسم کی ندامت کا اظہار نہیں کیا اور اقرار جرم کر لیا۔ سلمان رشدی اب بھی زندہ ہیں۔ سلمان رشدی نے 2006 میں PBS کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک لبرل مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، مگر اب میں ایک ملحد ہوں، یعنی کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا بے دین۔ اور اللہ نے ایسے منکرین کے لیے صاف صاف بیان کیا ہے کہ اور جس کسی نے بھی میرے یاد اور میرے ذکر سے منہ موڑا وہ بے شک خسارے میں ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ذلت اور خسارے سے محفوظ رکھے، آمین۔